ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سیگمنٹ میں ہم شامل کرتے ہیں، اس پورے پورشن میں حمد و نعت آپ کو سناتے ہیں، اور آج جس کا آپ کو انتظار رہتا ہے سیگمنٹ ہے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے. تو معزز مہمانوں کا تعارف کرواؤں. اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے ساتھ محمد نبیل ناز جو کہ نعت خواں ہیں. محمد نبیل ناز، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے شیخ ابن یوسف المعبر صاحب، ماہر تعبیر ہیں. ان کو بھی ویلکم کریں گے. شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا خیریت سے ہیں؟ شکر، الحمدللہ. الحمدللہ. شیخ صاحب پہلے چلتے ہیں نبیل صاحب کی جانب، پھر خوابوں پہ بات کرتے ہیں. نبیل صاحب کیا سنا رہے ہیں آج آپ ہمیں؟ جی میں آپ کو نعت سناتا ہوں. پلیز سنائیے نعت رسول مقبول. اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین. بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین. کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، ہے کوئی جس کو میں تجھ سا کہوں، ہے کوئی جس کو میں تجھ سا کہوں، توبہ توبہ نہیں، کوئی تجھ سا نہیں، توبہ توبہ نہیں، کوئی تجھ سا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین.
ماشاءاللہ جزاک اللہ محمد نبیل صاحب، جی بہت شکریہ. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے پڑھا جی اور بہت ایک شکریہ. فیل آئی کہ آپ جس فیل میں پڑھ رہے تھے اسے ہم نے بھی محسوس کیا. جی بالکل. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا بہت شکریہ. فرمائے. بہت شکریہ. شیخ صاحب، خوابوں کی ایک لمبی فہرست ہے میرے پاس، جی لکھے ہوئے بھی اور سنے ہوئے بھی. جی تو آغاز کرتے ہیں. جی بسم پہلا اللہ. خواب شامل کرتے ہیں. عمر ہے 49 سال، شادی شدہ عورت ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے. لکھتی ہیں میں خواب دیکھتی ہوں کہ میرے دوسرے نمبر والی بیٹی جس کی عمر 21 سال ہے، جس سے اس کے رشتے کی بات کا سلسلہ چل رہا ہے، وہ لڑکا قبرستان میں میری بیٹی کی قبر کھود رہا ہے اور اس لڑکے کی تائی اور تایازاد بہنیں چھپ چھپ کر اسے دیکھ رہے ہیں. مجھے کچھ ایسے ہی خواب 2-3 بار آیا ہے اور ان کی تائی کو کئی بار قبرستان میں دیکھا ہے. میری بڑی بیٹی جس کی عمر 25 سال ہے، وہ دیکھتی ہے کہ اس کی یہی دوسرے نمبر والی بہن کو بڑی بہن دیوار پر لٹکا کر اس کا گلا دبا رہی ہے، مگر یہی لڑکا اسے بچاتا ہے. شیخ صاحب، آپ کو مخاطب کرتی ہیں یہ کہ میں ان خوابوں کو لے کر بہت پریشان ہوں. کیا ان خوابوں سے کچھ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ رشتہ ہمارے لیے مناسب ہے یا نہیں؟ اس خواب کا جو ظاہر حصہ ہے اس کو دیکھ کر، اور خاص طور پر خواب دیکھنے والا جو انسان ہے وہ تو بہت زیادہ پینک اٹیک میں چلا جاتا ہے. لیکن اس کی جو تعبیر ہے اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ جو بچہ ہے، ان کا جو بننے والا داماد ہے، یہ یا تو اپنا مکان بنائے گا یا اپنے مکان کو رینوویٹ کرے گا تاکہ جہاں پر دلہن آ کر اس کو اچھا ماحول مل سکے. خواب کی تعبیر کے علم میں جو قبر ہوتی ہے کبھی بھی وہ قبر نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ مکان ہوتا ہے. اس کا بنانا مکان کا بنانا اور قبر کی مرمت کرنا، گھر میں جو رینوویشن کرنا ہوتا ہے، یہ وہ ہوتا ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، دونوں خواب جو ریلیٹ کر رہے ہیں جی. آپس میں، کوئی پریشانی نہیں. جی نہیں. ٹھیک ہے، اگلا خواب ہے شادی شدہ مرد ہیں، 2 بچے ہیں، عمر 33 سال ہے. لکھتے ہیں میں کچھ دن پہلے مسجد میں سویا ہوا تھا. رات کے وقت خواب دیکھتا ہوں کہ میری بیٹی کو ایک کتے نے گلے سے دبوچ لیا ہے اور میں نے بھاگ کر کتے سے اسے چھڑایا، مگر تب تک وہ زخمی ہو چکی تھی اور میں شور ڈالنے لگا کہ جلدی سے موٹر بائک لاؤ، اور میری بیٹی کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی جس کی وجہ سے میں بہت ڈرا ہوا تھا. تو پاس کھڑے میرے 2 برادر نسبتی موٹر بائک لے آئے اور ہاسپٹل جانے کے لیے ہم تینوں بیٹی سمیت موٹر بائک پر بیٹھ گئے. میری بیٹی کے دونوں ماموں اس معاملے کو سنجیدہ نہ لیتے ہوئے موٹر بائک آہستہ چلاتے ہیں، جبکہ میں چیخ رہا ہوں کہ جلدی چلاؤ. چنانچہ اسی کشمکش میں ہاسپٹل پہنچتے ہیں تو الحمدللہ بیٹی کی طبیعت میں بہتری کے آثار دکھائی دینے لگتے ہیں. اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے. برائے مہربانی اس خواب کی تعبیر سے آگاہ کریں اور کوئی نصیحت بھی فرما دیں. ان کی جو بچی ہے، یہ اس کو کوئی روحانی پرابلم ہو سکتی ہے جن میں نظر بد کا اندیشہ بہت زیادہ موجود ہے. اصل میں نظامی صاحب، یہ جو نظر بد ہوتی ہے جی، اس کے بارے میں، جادو کے بارے میں تو سب کا اتفاق ہے کہ اس کی جو امپلیمنٹ ہے وہ جنات ہی آ کے کرتے ہیں، شیاطین کرتے ہیں. لیکن جو نظر بد کے نتیجے میں ہونے والا جو نقصان ہے، کیا اس کو جنات کرتے ہیں یا نہیں کرتے امپلیمنٹ؟ جی. میرا جو علمی نقطہ نظر ہے، میرا ذاتی، وہ یہ ہے کہ نظر بد کی صورت میں بھی جنات ہی امپلیمنٹ کرتے ہیں کسی برے کام کے ہونے کا، کچھ برا ہونے کا، جس کی وجہ سے جب ہم لوگ نظر بد کے معاملات میں جب خوابیں دیکھتے ہیں، وہاں پر شیاطین کا نظر آنا، شیاطین کا اس کے اندر اندیشہ ظاہر ہونا، وہ نظر آتا ہے پھر ہمیں. ٹھیک ہے. اس کی کنفرمیشن پتہ ہے کہاں سے ہو رہی ہے؟ جی. کہ اس بچی کو جس نے کاٹا، جس کتے نے کاٹا، اس کا کلر بلیک تھا. اچھا. جب ان کو یہ پتہ چلے گا تو اس کا کلر بلیک تھا، جس کی وجہ سے جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کالا کتا شیطان ہوتا ہے، جہاں نظر آئے اسے قتل کر دو.
اگر جو کچھ میں کہہ رہا ہوں جی اگر یہ سب کچھ نہ ہوا تو پھر اس چیز کا خطرہ موجود ہے کہ بچی پر کوئی نہ کوئی ہیلتھ ایشو کریٹ ہو سکتا ہے، فزیکلی اس کے ساتھ جی. ہو سکتا ہے ایشو. ٹھیک ہے تو اس لیے یہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں دونوں صورتوں میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور جو ان کے وہ برادر نسبتی نظر آئے اس میں وہ ریلیشن شپ میں رشتہ داروں کی آپس میں نہیں نہ ہوتی اتنی زیادہ. اچھا بیچ میں کچھ حاسدین بھی ہوتے ہیں، کئی لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں. حاسد تو نہیں ہوتے لیکن غفلت کا شکار اس لحاظ سے ہوتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ اتنا سیریس نہیں ہے. کئی لوگوں کی مزاجن ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں حرف آخر نہیں کہا جا سکتا کہ وہ حاسدین ہیں یا نہیں ہیں. اس میں ان کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے. ٹھیک ہے. وہ جس نے بہتر خواب جانتے ہیں، دیکھی ہوتی ہے وہ آگے ہر چیز کی گہرائی تک پہنچ جاتا ہے. یعنی وہ اپنے ریلیشن کو بھی بہتر جانتے ہیں وہ. جی وہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اگلا خواب ہے، لکھتی ہیں میرا نام ام کلثوم ہے، میں شادی شدہ ہوں، میرے 4 بچے ہیں. خواب میں مجھے کوئی انجان بندہ کہتا ہے کہ تم عمرے پر جانے کی تیاری کرو، تمہارے سب اخراجات کا میں ذمہ لیتا ہوں. اس خواب کی خوبصورت خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ یہ جو خاتون ہے جی یہ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے ترس رہی ہے. اچھا. بےتاب ہے، دل میں بہت بڑی خواہش لے کر پھر رہی ہے لیکن وسائل اجازت نہیں دے رہے. اب خواہش کیا سوچتی ہے، ارمان کیا ہے اس کی دل کی خواہش کیا ہے کہ کوئی مجھے عمرہ کرا دے. اچھا. وہ جو خواہش لے کر چل رہی ہے نا اس خواہش کی وجہ سے یہ خواب بنی ہے. ٹھیک ٹھیک. وہ جیسے آپ فرماتے ہیں کہ اکثر جو شعور میں بات ہوتی ہے جی جی وہ پھر آپ کو خواب کی صورت میں بھی جی آتی ہے جو سوچتے ہیں. جی وہ جو سوچتے ہیں وہ حدیث نفس میں آتی ہے. صحیح. یہ ہے خواہش میں. خواہش میں. ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ 3 خے جی جب بھی ہمیں تعبیر کرنی ہے 3 خے سے گزرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. خے خوف کی وجہ سے اگر کوئی خواب آئی فلاں کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے، اس نے مجھے مار دیا، میں نے اسے مار دیا، یہ خوف کی وجہ سے اس کی تعبیر نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ فزیکلی طور پر پرابلم چل رہی ہوتی ہے 2 رشتہ داروں کے درمیان میں، 2 بھائیوں کے درمیان میں. جی. ایک خوف، دوسری خیال، جسے عربی زبان میں حدیث نفس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور حدیث نفس کے بارے میں ہی سارا خوابوں کی تقسیم کے بارے میں سلسلہ آیا. تیسری چیز یہ خواہش ہے. اب اگر کسی انسان کی کوئی خواہش ہے، فرض کریں ایک لڑکی ہو چاہتی ہے میری شادی اس کزن کے ساتھ ہو جائے اور ہر وقت وہ یہ چیز سوچتی ہے، یا کوئی لڑکا ہے جی وہ سوچ رہا ہے کہ میری فلاں کزن کے ساتھ میری شادی ہو جائے، منگنی ہو جائے، اور وہ اس خواہش کو لے کر چل رہا ہے تو اس کی تعبیر نہیں ہے. محبر کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خواہش پر مبنی خواب ہے. یعنی یہ بیک اینڈ پہ چل رہا ہے پیچھے. جی جی. اچھا. خیال، خوف، خواہش، ٹھیک ہے. یہ 3 چیزوں سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے. اگر کسی خواب کے اندر یہ تینوں چیزوں میں سے ایک چیز بھی موجود ہو تو وہ تعبیر والی خواب نہیں ہوتی، اس کی تعبیر نہیں ہوتی. جی. اور یہ چونکہ ان کی خواہش ہے جی یہ ان کو یہ خواب آیا، اس کی تعبیر نہیں ہے، اس کی نہیں ہے. لیکن ہم دعا گو ہیں کہ اللہ اس کی خواہش پوری کرے. آمین آمین. جو انسان مالی وسائل رکھتا ہے نا وہ ایسی خواہش رکھتا ہی نہیں اپنے پاس، اس کی یہ دلیل ہے. اچھا. آپ فرض کریں کہ آپ مالی وسائل رکھتے ہیں جی. تو آپ یہ نہیں سوچیں گے کبھی کاش میرے عمرہ کرنے کا کوئی انسان خرچہ اٹھا لے. ہاں جی. یہ ایسپیکٹ ہے، بڑا پازیٹیو بات. ٹھیک ہے کہ نہیں بات؟ جی جی. جو انسان وسائل رکھتا ہے وہ یہ خواہش نہیں رکھتا کہ کوئی میرا خرچہ اٹھا لے. کوئی میرا خرچہ اٹھا لے. یہ خواہش کون رکھتا ہے؟ جس کے پاس وسائل نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، لیکن ارمانوں سے بھرا ہوا ہے دل میں کہ میں وہاں چلا جاؤں اللہ کے گھر میں اللہ کے گھر چلی جاؤں. جی. چلیں اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اللہ اس کی خواہش پوری کرے. خواہش پوری کر دے. ٹھیک ہے. آڈیو خواب کی جانب چلتے ہیں سر. جی. آڈیو خواب سنائیے. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کی خیریت سے ہوں گے. میرا نام محمد سلمان ہے اور تعلق انڈیا صوبہ اتر پردیش سے ہے. میں فی الحال سعودی عرب میں مکتب دعوت و ارشاد میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہوں. میں نے آج فجر کی نماز کے بعد ایک خواب دیکھا ہے. وہ یہ کہ ایک بہت بڑی مسجد ہے جس کا آگے کا حصہ بہت کشادہ اور خوبصورت ہے.
اور صحن بھی خوبصورت اور بہت ہی وسیع ہے. اور یہ مسجد میں نے خواب میں دیکھا. ایک ہمارے دوست ہیں جو مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ چلو میں آپ کو ٹہلاتا ہوں. اور مجھے ایسا لگا کہ جیسے محسوس ہوا کہ جیسے یہ قطر میں مسجد ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اس کی تعبیر آپ ضرور بتلائیں. وجزاک اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. نظامی صاحب، مجھے لگتا ہے یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے اس سے پہلے بھی خواب دیکھی تھی. جی یقیناً یہ وہی صاحب. اور انہوں نے انڈیا سے خواب پوچھی تھی. اس وقت یہ انڈیا میں تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یہ خواب کی تعبیر بیان کریں. یہ خواب پوچھی تھی تو میں نے کہا کہ آپ نے اپنے اسٹیٹس میں انڈیا کا بتایا کہ آپ انڈیا میں ہو، تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہاری خواب کی جو تعبیر ہے اس کے لحاظ سے تو تمہیں سعودی عرب ہونا چاہیے تھا اس وقت. جی. یا میں نے کہا کہ تمہیں عرب کنٹریز میں ہونا چاہیے تھا اس وقت. اور اس کے بعد انہوں نے اس کے مہینہ 2 مہینے بعد انہوں نے خواب پوچھی اور نئی خواب پوچھی اور پچھلی خواب کا انہوں نے فیڈ بیک دیا کہ میں وہی آدمی ہوں جس نے یہ خواب پوچھی تھی اور شیخ نے کہا تھا تم انڈیا میں کیا کر رہے ہو، تمہیں تو اس وقت سعودی عرب میں ہونا چاہیے تھا. تو اس نے کیا کہا کہ میں سعودی عرب میں ہوں اس وقت، میں چلا گیا ہوں. اس خواب کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ یہ ایک بہت بڑے منصب پر وہاں سعودی عرب میں جائے گا. تو اس نے کیا کہا کہ میں امام مسجد لگ گیا ہوں اور میں سعودی عرب میں ہوں اس ٹائم، میں پہنچ گیا ہوں. اب یہ وہی آدمی ہے. جی جی یقیناً. اب یہ والی جو انہوں نے خواب دیکھی ہے، اس میں ان کے اندر جو ترقی کی جو خواہشات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، آگے بڑھنے کی. علم میں، امامت میں، اپنی فیلڈ میں. تو یہاں پر انہوں نے دیکھی ہے صرف مسجد. نہ تو انہوں نے امامت کروائی ہے، نہ انہوں نے خطبہ دی ہے، نہ انہوں نے کسی کے پیچھے نماز پڑھی ہے. اب جب ہم مسجد دیکھتے ہیں تو اللہ کا گھر ہے، وہ دینداری کی طرف، اور جتنی وہ خوبصورت ہے وہ ان کی خواہشیں خوبصورت ہیں، لیکن تعبیر آگے اس مسجد کے اندر ان کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ تعبیر وہاں سے نکلنی ہے. تو نظامی صاحب یہاں تو ان کی ایکٹیویٹی ہے نہیں ہے، تعبیر کیسے میں، تعبیر تو ہے ہی نہیں ہے پھر. اچھا ابھی نہیں ہے. مسجد دیکھی، جی مسجد کے اندر کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے ان کی، نہیں ہے. تو تعبیر کہاں سے نکلنی ہے؟ ایکٹیویٹی سے، اور وہ نہیں ہے، اس لیے اس کی تعبیر نہیں ہے. بس مسجد دیکھی اور مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ دین کے قربت کی نشانی ہے. اصل میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں، اس دن بھی میں نے کہا تھا، ایک انسان کا جو سرکل ہوتا ہے نا، اس کی جو فیلڈ ہوتی ہے، وہ اپنی اس کی خواب اس کی فیلڈ کے دائرے کے اندر رہتی ہے. اور پھر میں مثال کیا دیتا ہوتا ہوں کہ بادشاہ کو خواب آئی دریا کے سکنے کی یا قحط سالی کی، اور بورچی کو خواب آئی میں سر پر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں، پرندے کھا رہے ہیں. اور ساکی کو کیا خواب آئی میں انگور نچوڑ رہا ہوں. امام مسجد ہمیشہ مسجد دیکھے گا، قرآن دیکھے گا، حدیث کی کتاب دیکھے گا، خطبہ دیتا اپنے آپ کو دیکھے گا. جو وکیل ہے وہ کیس لڑتا اپنے آپ کو دیکھے گا. نظامی صاحب اینکر ہیں، نظامی صاحب بہترین اینکر کی کرسی پر بیٹھ کر لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتے نظر آئیں گے. یا میں چینل میں گیا، میں چینل میں آیا، میں کیا دیکھوں گا؟ میں تعبیریں بیان کر رہا ہوں. اچھا میرے ساتھ جتنے لوگ ریلیٹ ہیں جی لاکھوں کی تعداد میں ہیں نظامی صاحب، لاکھوں کی تعداد میں. وہ کیا دیکھتے ہیں جب ان کو خواب آتی ہے تو کہتے ہیں کہ خواب کے اندر کئی دفعہ وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، خواب کا حصہ ہوتا ہے کہ ہم شیخ صاحب سے خواب پوچھیں گے، اور کئی دفعہ وہ خواب کے اندر مجھ سے خواب پوچھتے ہیں اور خواب کے اندر مجھ سے تعبیر لیتے ہیں. اچھا ایسا بھی ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے خاص مدد ہوتی ہے ان کی. اچھا کئی دفعہ وہ کیا کر رہے ہیں کہ ہم شیخ صاحب سے خواب کی تعبیر کے علم کے بارے میں استفادہ کریں یا نہ کریں، اور کئی دفعہ اس کے بارے میں استخارے کرتے ہیں. ان لاکھوں لوگوں میں آج تک ایسا انسان نہیں کو دیکھا میں نے، وہ میرے سامنے پھر اظہار کرتے ہیں. اچھا میں نے آج تک کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا جو یہ جس نے کہا ہو کہ میں نے
استخارہ کیا اور اس میں یہ آیا کہ میں آپ سے تعبیر نہ پوچھوں. دکھانے والے اللہ کی ذات ہے. اللہ کو بھی بندہ کہ بندے کو میں نے صلاحیت دی ہے. جی. اسی طرح وہ کئی دفعہ دیکھتے ہیں نظامی صاحب کہ میں ان کے گھر جاتا ہوں اور ان کے گھر جا کر بیٹھتا ہوں, یا وہ میری مہمان نوازی. یہ سارا کچھ کیا ہے کہ وہ میرے ساتھ اس علم کے لحاظ سے ریلیٹڈ ہے. تو جو انسان کا جو دائرہ ہے یا جو اس کا کوئی مین ایشو ہوتا ہے, اب میرا جو لائیو ٹرانسمیشن ہے اس میں جب کوئی بھی انسان کوئی خواب پوچھ رہا ہوتا ہے اور وہ لائیو ہے, وہ کال کرتے ہیں, بات سٹارٹ کرتے ہیں ان کی خواب سننے کے بعد. ان کا جو ہاٹ ایشو ہے نا, میں صرف اس کی ڈسکس کرتا ہوں اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارا ایشو یہ ہے. شیخ صاحب نے اسی ایشو کے بارے میں بات کی ہے تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک, یعنی کہ وہی نبض آپ پکڑ لیتے ہیں جہاں پہ مرض ہوتا ہے. جی, جہاں مرض ہوتا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. نہیں سر, اگلا خواب شامل کریں. جی. میرا نام شاہزیب علی ہے, عمر 29 سال ہے, غیر شادی شدہ ہیں. یہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں چارپائی پہ سویا ہوں اور تکیے کی بائیں طرف ایک بڑا سانپ بیٹھ گیا ہے. جیسے ہی میں نے کروٹ لی اس نے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو میں نیند کی حالت میں تھا, لیکن سچ مچ چارپائی سے نیچے گر گیا. اس کے ساتھ ہی خواب ختم ہو گیا. اس کی تعبیر بتا دیں. ان کو جنات کے حوالے سے کوئی پرابلم ہے. اچھا. اور ان کو اس کا روحانی علاج کروانا چاہیے. یہ بیمار ہیں اور وہ جو بیماری ہے وہ ان کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے اور وہ حد درجہ چمٹی ہوئی ہے. اچھا, سیریس بات ہے پھر. سیریس, انتہائی سیریس. اچھا. کیونکہ وہ جو سانپ ہے, نمبر 1 وہ چارپائی پر ہے. جی. اور نمبر 2 چارپائی پہ کے پتہ ہے کون سے حصے پر ہے؟ تکیے کے ساتھ. جی, تکیے کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اور چارپائی پر لیٹنا بیماری پرابلم وہ شو ہو رہی ہے اور پھر چارپائی سے گرے, یہ اس کی کنفرمیشن آ رہی ہے, جس کی وجہ سے وہ اس تعبیر کو جو میں بیان کر رہا ہوں اس کو انتہائی سیریس لے اور رقیہ وغیرہ کروائیں. اگر کوئی میڈیکل ایشو ہے اس کا علاج کروائیں, لیکن زیادہ یہی ہے کہ یہ کوئی روحانی پرابلم ہو سکتی ہے. اس خواب کو یہ انتہائی سیریس لیں. ٹھیک ہے. ویسے شیخ صاحب آپ ایسے کہتے نہیں ہیں, اس کا مطلب بہت سیریس ایشو ہے جس پہ آپ نے زور دے کے کہا ہے. تو ہمارے اس بھائی کے لیے جو خاص طور پہ سجیشن ہے شیخ صاحب کی طرف سے, اس کا حل نکالیں اور اس کو سیریس لیں, فزیکل بھی اور روحانی طور. جی. ٹھیک ہے سر. اگلا خواب ہے, عمر 29 سال ہے, میں غیر شادی شدہ خاتون ہوں. میں نے پچھلے دنوں خواب دیکھا کہ میرے کمرے میں ایک سرخ رنگ کا لہنگا رکھا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ میری شادی کا لہنگا ہے, وہ بڑے دامن والا ہوتا ہے. حقیقت میں بھی مجھے کھلے دامن والا لہنگا ہی پسند ہے. مجھے دیکھنے میں اچھا لگتا ہے. پھر میں اس کے اوپر بنے ہوئے ڈیزائن پر غور کرتی ہوں تو مجھے اس کے ڈیزائن میں تھوڑی سی کمی محسوس ہوتی ہے, لیکن پھر میں سوچتی ہوں کہ لہنگا ایسے بھی ٹھیک ہے, برا نہیں لگے گا پہن کر. تعبیر بتا دیں. اس خواب کی تعبیر کے 2 پہلو ہیں. جی. نمبر 1, کئی دفعہ جو مائیں ہیں وہ اپنی کسی بچی کی شادی کے لیے ٹائم سے پہلے لہنگا بنوا لیتی ہیں. اچھا, پہلے تیاری کر لیتی ہیں. ٹھیک ہے. ایسا چانس موجود ہے لیکن کم ہوتا ہے. اگر ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے لہنگا بنوایا ہو یا خریدا ہو, اگر ایسا نہیں ہوا تو اللہ رب العزت اس بچی کو حوصلہ دینا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری شادی کا وقت قریب آ گیا ہے, تو حوصلہ کرو اور ہمت رکھو. لہنگے کا دیکھنا جی کس چیز کے ساتھ اٹیچ ہے نظامی صاحب؟ روسی لباس. روسی لباس. جی. روسی لباس زندگی میں شادی پر استعمال ہوتا ہے نا. جی. وہ پہلا کوئی دور ہوتا تھا, وہی لہنگا جو ہے شادی والا, وہ 2 سال بعد 3 سال بعد اپنے کسی بھائی کی شادی کے فنکشن پر پہن لیا. کسی دوسری بہن آج کل کوئی پہنتا ہے؟ بہت کم ہے, بہت کم ہے. وہ سسٹم ختم ہو گیا نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روسی لباس کو دیکھنا, لہنگے کو دیکھنا, اس کے لیے بشارت ہے کہ تمہاری شادی کا ٹائم قریب آنے والا ہے. چلیں, یہ خوشخبری سنا دی اللہ اس بچی کے نصیب اچھے کرے, کیونکہ اس موقع پر جب کسی کی اچھی کوئی خواب ہوتی ہے اس کے لیے دعا دیں, جس کی کوئی بری ہوتی ہے بیماری کی اللہ اسے شفا دے. تو ہر ایک کے لیے دعا کرنا ہم پر اخلاقی طور پر فرض ہے. بالکل سر.
ایک اور ریٹن خواب ہے جی. عمر ہے 20 سال, غیر شادی شدہ لڑکی ہیں, کالج کی اسٹوڈنٹ ہیں. 2 سال پہلے اذان فجر سے پہلے میں نے خواب دیکھا کہ میں نے آسمان کی سیر کی. اس وقت آسمان پر رات کا وقت تھا. میں نے دیکھا کہ خوبصورت رنگ برنگے تارے ہیں. ایک خوبصورت بڑا سا چاند بھی دیکھا. رنگ برنگے خوبصورت بڑے بڑے سیارے دیکھے. جب یہ خواب ختم ہوا, ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت جنت سا باغ ہے جس میں خوبصورت رنگ برنگے پھول ہیں, بڑے بڑے درخت ہیں اور ان میں بہت ہی عالیشان خوبصورت محل ہیں. تعبیر بتا دیں پلیز. یہ جو بچی ہے اس کی لائف میں انشاءاللہ الرحمن بہت زیادہ عزتیں اور ترقیاں ہوں گی, خوشیاں اور خوشحالیاں ہوں گی. آسمانوں میں اڑنا یا آسمانوں پر جانا یہ مرتبے کے بلند ہونے کی دلیل ہے. جی. کون جاتا ہے آسمانوں پر؟ صاحب مرتبہ, ٹھیک ہے. اور یہ جو ستارے ہیں, یہ جو چاند ہیں, یہ ستارے ہیں, یہ بھائی ہیں, دیور ہیں. جو چاند ہے یہ اصل میں تو جو چاند ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. خواب کی تعبیر کے علم میں جو چاند ہے وہ باپ ہوتا ہے, لیکن کسی وقت وہ خامد بھی ہو سکتا ہے, شریک سفر بھی ہو سکتا ہے. تو اب اس کی جو ایج ہے اس ٹائم, جی, وہ شریک سفر کے انتخاب کی ٹائمنگ کی ہے نا, کیونکہ 20 ایئرز کی ایج ہے. تو یہاں پر چاند دیکھنا یہ اس کا شریک سفر ہو سکتا ہے. اور ستارے بھی خوشیاں اور جگمگاتا ہوا اور سبزہ اور محل, اللہ اس کی دنیا بھی بہتر کرے گا اور آخرت بھی بہتر کرے گا. ماشاءاللہ, بہت اچھی خواب ہے مبارک صاحب, بہت اچھی خواب ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, آپ کے تصور سے زیادہ اچھی خواب ہے. اتنی خوبصورت ہے. ماشاءاللہ. بے شک تصور آپ بھی کر سکتے ہیں سر, بیکاز آپ اس علم کو جانتے ہیں تو آپ کو پتہ کس لیول پہ جا رہی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. ٹھیک ہے سر, آڈیو خواب ایک اور شامل کرتے ہیں جی, پلیز سنائیے آڈیو خواب. میرا نام نمرہ ہے, میں ان میریڈ ہوں. میری ایج تقریباً 25 ایئرز ہے. میں رحیم یار خان سے بول رہی ہوں, بات کر رہی ہوں. میں آپ سے خواب کے متعلق پوچھنا ہے کہ میں خواب میں دیکھتی ہوں میں خانہ کعبہ جاتی ہوں, میرے ساتھ میری کزن لوگ ہوتی ہیں. ہم نا خانہ کعبہ کے اندر جاتے ہیں, اندر بیٹھ جاتے ہیں خانہ کعبہ کے. میں تسبیح کر رہی ہوتی ہوں بیٹھ کے ادھر, باقی لوگ باتیں آپس میں کر رہے ہوتے ہیں. میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ آپ لوگ تسبیح وغیرہ کر لو, تو یہ باتیں نہ کرو. اس طرح میں خواب میں دیکھتی ہوں اور میں خانہ کعبہ کے غلاف کو نہ ہینڈ لگاتی ہوں. میں یہ خواب دیکھتی ہوں, مجھے اس کی تعبیر بتا دیں. جی نظامی صاحب, یہ جو بچی ہے نا, اس کی ایک بڑی خواہش ہے. اچھا, وہ جو پچھلی خواب کے سلسلے میں ڈسکس کر رہا تھا جی, کہ جو خواب خواہش والی ہوگی اس کی تعبیر نہیں ہوتی, لیکن یہ والی جو خواب ہے یہ اور طرح کی ہے. اچھا, دیکھا اس نے بیت اللہ شریف ہے, جی, لیکن یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ اس کی ایک خواہش ہے, اور وہ جو خواہش ہے وہ پوری کرنے کے لیے یہ کوئی وظیفے پڑھ رہی ہے یہ بچی. اچھا, یہ اشارہ مل رہا ہے. یہ اشارہ مل رہا ہے کہ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے جی, جو اس نے سوچا ہوا ہے کہ مجھے اللہ رب العزت مجھے کوئی اچھا شریک سفر دے دے. اچھا, وہ خواہش بھی یہ ہے. اچھا, اس سلسلے میں یہ دعائیں کر رہی ہے اور اللہ کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہے اور وہ وظیفے پڑھ رہی ہے. نظام صاحب نے دیکھا نہیں ہے کہ کعبے کے اندر جا کر یہ کیا کر رہی ہے؟ تسبیح پڑھ رہی ہے. ہاں جی, یہ وظیفے کر رہی ہے. اچھا, کس چیز کے لیے؟ اپنے خامد کے لیے, اچھے شریک سفر کے لیے. جی, کہاں پر دیکھی گئی؟ کعبے کے اندر. کعبے کے اندر. جس انسان نے اپنے آپ کو کعبے کے اندر دیکھا یا اس نے کعبے کے غلاف کو ہاتھ لگایا یا وہ کعبے کے ساتھ چمٹ کے رویا, یہ 3 خوابیں, ان تینوں کی تعبیر یہ ہے کہ وہ خواہش جو لے کر چل رہی ہے اللہ اس کی وہ خواہش جلد پوری کر دے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, خوشخبری ہے پھر تو. جی, اب آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے جو لسنر ہیں وہ کتنی اچھی خوابیں بیان کر رہے ہیں.
اور میں کتنی اچھی تعبیریں بیان کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر آپ کی کوئی خواہش ہے زندگی کی, جی اگر آپ کے دل میں خواہش ہے کہ آپ نے بہت مہنگی گاڑی رکھی ہوئی ہے لیکن آپ اس سے زیادہ مہنگی رکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو وہ دے اور آپ کی خواہش پوری کرے, اور آپ نے اگر کعبے میں نماز پڑھ لی اللہ یا کعبے میں آپ داخل ہو گئے اللہ اکبر. یا آپ نے کعبے کے غلاف کو ہاتھ لگایا, تو نظامی صاحب اگر آپ نے یہ خواب دیکھ لی تو اگر آپ کو وہ مہنگی گاڑی نہ ملی تو پھر مجھ سے آ کے لے لینا. اللہ اکبر شیخ صاحب, اللہ اکبر. یہ اتنی زبردست خواب ہے کیونکہ اس خواب کے اندر ایک چیز کی کنفرمیشن جو ہے وہ دوسری چیز کر رہی ہے, اور دوسری چیز کی کنفرمیشن تیسری چیز کر رہی ہے. یعنی ربط ملتا جا رہا ہے ملتا جا رہا ہے. نمبر 1, جی کعبہ دیکھا. جی اب کعبہ خواب کی تعبیر میں خامد ہو سکتا ہے. اچھا. اس موقع پر یہ عمرے پر اپنی کزنوں کے ساتھ نہیں ہے, یہ شادی کے فنکشن میں اپنی کزنوں کے ساتھ ہے. اچھا اچھا, شادی کے فنکشن کے موقع پر وہ جو دلہن ہوتی ہے کئی دفعہ خوف اور ڈر کی وجہ سے کلمے پڑھ رہی ہوتی ہے. اب یہ مجھے نہیں آئیڈیا, آپ بہتر بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں. کیوں, میں اس راستے سے گزرا ہوں جو میں بتا سکتا ہوں. نہیں, آپ جو بتا رہے ہیں تو یقیناً آپ کو کسی نے ایجوکیٹ کیا ہوگا یا اپنا ایکسپیرینس بتایا ہوگا, بیکاز میرا ایسا ایکسپیرینس نہیں ہے. یہ باتیں نہیں نہ کر رہی, جی نہیں نہ کر رہی. باتیں کون کر رہی ہیں؟ وہ کزنز وغیرہ کر رہی ہیں. یہ جو کزنز ہیں شادی کے موقع پر یہ باتیں کرتی ہیں نا آپس میں. اچھا, ایسی بات ہے یا نہیں؟ کسی بھی موقع پہ کر سکتی ہیں باتیں. اگر ہم شادی کو لیں تو شادی پہ تو کر سکتی ہیں بالکل. جب ہم نے کعبہ دیکھا تو وہ تو ہوا خاوند. ہاں جی. اب باتیں کر رہی ہیں تو دلہن کی ایکٹیویٹی شادی کے موقع پر, جی شادی کے موقع پر وہ کزنوں کے ساتھ وہ نارمل نہیں نہ ہوتی, زیادہ خاموشی والی ہوتی ہے. ہاں جی. تھوڑی سی سائڈ پر خاموشی والی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اور جو باتیں کرنے والے ہوتے ہیں وہ کون ہوتی ہیں؟ کزنیں. بالکل, ریلیٹیوز جو بھی ہیں. ہاں جی. اچھا, ایک چیز کی میں نے کہا کہ دوسری چیز اس کی یہ کعبے کے اندر داخل ہو گئی. جی. کعبے کے اندر داخل ہونے کے بعد یہ تسبیح کر رہی ہے. اچھا, اس کے بعد تیسری جو کنفرمیشن ہے کہ لاسٹ پہ اس نے کیا کہا, میں نے کعبے کے غلاف کو ہاتھ لگایا. ہاں. ایک کے بعد دوسری کنفرمیشن کر, لہٰذا تعبیر اس طرح سکے بند ہو جاتی ہے. سکے بند. خواب کی تعبیر کے اندر ہی ایک چیز دوسری کی چیز کی کنفرمیشن آگے چلا رہی ہوتی ہے اس علم میں. ٹھیک ہے. تو یہ بہت اچھی خواب ہے. یہ تو سند ہو گئی جیسا آپ نے بتایا کہ سند ہو گئی. الحمدللہ. اچھا شیخ صاحب, میں ایک چیز نوٹ کر رہا تھا ابھی. اچھا, پتہ نہیں ہمارے آڈینس میں ڈیفینیٹلی بڑے نقاد ہوتے ہیں, پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں. آپ خواب کی نہ صرف تعبیر بتا رہے ہوتے ہیں بلکہ آپ خواب جب دیکھیں تو دیکھنے کے بعد اس کی تعبیر جاننے کے لیے علم بھی باقاعدہ دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ سیکھ سکتے ہیں. جی, آپ کو اگر یہ شوق ہے تو یہ باقاعدہ علم کی آپ یہاں پہ وہ سیکھ بتا رہے ہیں. جی, یہ کریں تو یہ ہوگا, یہ دیکھیں تو یہ ہوگا. یہ باقاعدہ لکھا جا سکتا ہے شیخ صاحب, یہ تو لکھ کے رکھا جا سکتا ہے پاس. اس کے بارے میں اب میں کچھ کہوں. جی جی پلیز. خواب کی تعبیر کا علم جاننے والا انسان جی, وہ روز روز نہیں پیدا ہوتے جو خواب کی تعبیر اور اس کی روح تک پہنچ سکے. مجھے اپنی زندگی کے ایک لمحے کا نہیں پتا نظامی صاحب, اس لیے میں نے اس علم کے بارے میں جب بھی تعبیر بیان کی اس کے ساتھ لاجکس بیان کر دیں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کسی وقت کہ شاید میرے پاس ٹائم کم ہے. شیخ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سے, اور میں اپنے لائیو ٹرانسمیشن میں بھی لاجکس ضرور بیان کرتا ہوں تاکہ اہل علم اس سے استفادہ کر سکیں. یہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں نا, جی ساری کتابیں پڑھ لیں, آپ تعبیر تک نہیں پہنچ سکتے, پن پوائنٹ تک نہیں پہنچ سکتے. ساری کتابوں میں آپ اپنی خواب ڈھونڈ لیں جو بازار میں موجود ہیں, کیونکہ یہ جو کتابیں ہیں بہت پرانی لکھی ہوئی ہیں, کوئی 1300 سال پہلے کی, 1400 سال, 1200 سال, 700 سال. اس وقت کی لوکیلٹی میں اور اب میں بہت بڑا فرق چینج آ گیا. انہوں نے جو تعبیریں بیان کی تھیں وہ اس وقت کی لوکیلٹی کے حساب سے تھیں. ٹھیک ہے. اب وہ نہیں ہے. اس لاجک اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ
لوگ اس سے میرے بعد بھی استفادہ کر سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سے دے. مجھے تو لگتا ہے صرف لاجک نہیں, آپ تو اس لیے بھی بیان کرتے ہیں کہ طالب علم بھی سیکھ سکے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ سیکھ سکیں. اور اگر میں نہ ہوا, میں سب کے سامنے کہہ رہا ہوں, اگر میں نہ ہوا تو وہ اس علم سے استفادہ کر سکیں, لاجکس کو سمجھ کر تعبیر تک پہنچ سکیں. میرا یہ مقصد ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سے دے, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. شیخ صاحب, خواب اور ہیں وہ شامل کرتے ہیں, آڈیو خواب میرے خیال میں شامل کر لیں. جی پلیز سنائیے آڈیو خواب. السلام علیکم, میرا نام فاطمہ شفاقت ہے اور میری ایج 31 سال ہے. میری شادی کو 4 سال ہو گئے اور میری شادی امریکہ میں ہوئی ہے. میں پاکستان سے ہوں اور میرے 2 بچے ہیں, ایک بیٹی اور ایک بیٹا. شادی کے بعد سے مجھے خواب آ رہا ہے جس میں کوئی میرے پیچھے لگ جاتا ہے اور میں بھاگتی رہتی ہوں. خواب میں سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے لیکن اس میں جو ایک چیز بالکل سیم ہوتی ہے کہ وہ میرے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے اور میں بھاگ رہی ہوں لیکن کوئی مجھے پکڑ نہیں پاتا ہے. خواب مہینے بعد یا 3-4 مہینے بعد مجھے آتا رہتا ہے, 4 سال سے لیکن مسلسل آ رہا ہے. کبھی 6 مہینے بعد بھی آ جاتا ہے یا 4-5 مہینے بعد بھی آتا رہتا ہے. نظامی صاحب, اس بچی کی لائف میں پرابلم نہیں ہے کوئی بھی, بس 2 چیزیں ہیں. ایک تنہائی ہے اور جو تنہائی ہے وہ جان لیوا ثابت ہوتی ہے. جی, تنہائی بہت خطرناک چیز ہے. نظامی صاحب ذرا پیچھے جائیں ذرا ہسٹری میں, تو دانا پہلے اماں حوا نے کھایا تھا جنت میں. تو پھر آدم نے کہا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے, اگر اللہ نے اس کو نکال دیا تو میں اکیلا جنت میں کیا کروں گا. تو تنہائی اور اکلاپا پن جی, حضرت انسان کو, جی, یعنی ہمارے بابا آدم کو, وہ تو جنت میں بھی راس نہیں آیا تھا. تو پھر انہوں نے سوچا کہ جہاں یہ جائے گی وہاں چلو میں بھی. اس لیے شیطان کے شکنجے میں اور اس کے نرگے میں اور اس کے شکار میں عورتیں زیادہ متاثر ہو جاتی ہیں جلدی, اور وہ زیادہ پہلے جو ہے نا پرابلم میں چلی جاتی ہیں. یہ جو خاتون ہے اس کی زندگی میں سب سے پہلی چیز تنہائی ہے. اس کے بارے میں ان کو نصیحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن سے جڑ جائیں اور اللہ سے جڑ جائیں تاکہ یہ اپنی تنہائی سے نکلیں. نمبر 2, ان کو ایک آرٹیفیشل ڈپریشن ہے, آرٹیفیشل پینک ہے, آرٹیفیشل خوف ہے. اس کا مطلب ہے کہ حقیقی طور پر وہ خوف یا ڈپریشن نہیں ہے, وہ ذہن میں بن چکی ہے بس. اچھا, ان کو اس ڈپریشن سے باہر نکلنا ہے. ان کو وسوسے آتے ہیں, دوسرے لفظوں میں, کہ میرے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے, اور ان کو اپنی یہ جو پرابلم ہے نہ تو کسی کے ساتھ شیئر کرتی ہیں, نہ کسی کے ساتھ ڈسکس کرتی ہیں, نہ اس خوف سے نکلتی ہیں. زندگی کے معاملات میں زندگی کی راہ پر غم اور خوشیاں آتی ہی رہتی ہیں انسان, دونوں ہیں, بالکل ہے. لیکن کس موقع پر کیا کرنا ہے یہ وہ راستہ اختیار نہیں کر رہی, سلوشن والا راستہ اختیار نہیں کر رہی. نظامی صاحب, جس کو بھی میں یہاں تعبیر جو بیان کر رہا ہوتا ہوں نا, وہ آ کر میرے لائیو ٹرانسمیشن میں آ کر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں وہ ہوں جس نے وہ پھولوں والی خواب نہیں دیکھی تھی, وہ پھول, میں وہ خاتون ہوں. اور شیخ صاحب آپ نے بالکل صحیح کہی تھی, اور 4 مہینے پہلے کی میری خواب تھی اور میری بیٹی کی شادی ہوئی تھی. شیخ صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا. اور پھر اس نے کہا کہ آگے میری بیٹی کی لائف میں پرابلمز آئیں, کاش اس کے بارے میں مجھے آپ کا پہلے پتہ ہوتا تو میں اس دوسری خوابوں کے بارے میں بھی آپ سے ڈسکس کر لیتی, تاکہ اگر آگے لائف میں کوئی پریشانی آ رہی ہے تو ہم اس کا تدارک کرنے کی کوشش کرتے. تو یہ سب لوگ جن کو میں جو کچھ بتا رہا ہوتا ہوں, ان کو جو کچھ میں نے بتایا یہ آ کر یہ بتائیں گی یا میسج کریں گی, شیخ صاحب میں وہ ہوں. شیخ صاحب اب مجھے حل بتا دیں. تو حل ان کو میں نے بتا دیا ہے, قرآن کے ساتھ جڑ جائیں, اللہ کے ساتھ جڑ جائیں. دونوں چیزوں میں جو 2 پرابلم آ رہی ہے نا, دونوں چیزوں میں پہلی چیز میں تنہائی میں وہ جو قرآن ہے وہ اس کا ساتھی بن جائے گا.
ٹھیک. اور دوسری چیز یہ جو خوف ہے تو جو اللہ کا ذکر ہے, اللہ کا قرآن جو ہے, یہ جو نماز ہے, یہ کیا کرتی ہے؟ یہ انسان کو خوف سے باہر نکالتی ہے. اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے نظامی صاحب؟ آپ تو خود اس پر غور کرتے رہتے ہیں. اللہ نے خود آپ کو جو ہے نا قرآن کے راستے پر لگا دی ہے. اس چینل کی جو ہے نا مہربانی سے آپ دین والے لوگوں کے ساتھ اتنا جڑ گئے. شاید آپ 10 سال میں دین کے بارے میں اتنا پڑھ کر نہ جان سکتے جہاں تک آپ پہنچ چکے ہیں. جزاک اللہ. تو آپ نے وہ دیکھا نا کہ سورۃ قریش میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اللہ کون ہے؟ کون ہے اللہ؟ جو جب بھوک لگتی ہے تو کھانا عطا کرتا ہے, اور جب خوف ہوتا ہے اس وقت تمہیں ڈپریشن سے بچا کر سکون کی طرف لاتا ہے. یس. آمنہم من خوف. آمنہ کا پتہ کیا مطلب ہے؟ خوف کا معنی خوف ہے. آمنہ کا یہاں پتہ کیا معنی ہے؟ اچھا, کسی جگہ پر آمنہ کا معنی ایمان لانا, یہاں آمنہ کا معنی ہے کہ اللہ ان کو ان کے خوف سے سیکیور کرتا ہے. اللہ کون ہے؟ جب بھوک لگے تو کھانا عطا کرتا ہے, اور جب ہم خوف میں گر جاتے ہیں تو پھر وہ ہمیں اس خوف سے نکال کر سیکیور کر دیتا ہے. گھڑی, یہ جو گھڑی ہے جی جی واٹر پروف ہوتی ہے. جی. واٹر پروف کا مطلب ہے اس کے اندر پانی نہیں جاتا. جب اللہ سے جڑتے ہیں تو وہ جو خوف ہے وہ اس پانی کی طرح ہے جو اندر نہیں آ سکتا, یہ جو گھڑی کے اندر نہیں جا سکتا. سکتا. تو اللہ رب العزت انسان کو خوف سے نکال کر امن اور راحت کی طرف لاتا ہے, اور سکون کر دیتا ہے. اس کے بارے میں پتہ کیا ہے؟ جی. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. کون ہے اللہ؟ اللہ وہ ہے جو مومنوں کے دلوں کو سکونت عطا کرتا ہے. کیوں؟ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم, تاکہ ان کے اور ایمان بڑھ جائیں. تو اللہ کون ہے جو خوف سے انسان کو نکالتا ہے اور راحت کی طرف لے کر جاتا ہے اور سکون کی طرف لے کر جاتا ہے, جی. اور پھر انسان اس خوف سے سیکیور ہو جاتا ہے. ٹھیک ٹھیک. بڑی ڈیٹیل میں بتایا آپ نے شیخ صاحب. ایک تو یہ کہ جیسا مجھے خواب سن کے لگ رہا تھا کہ آپ نے کہنا ہے کہ خوف میں مبتلا ہیں, وہ بات آ گئی. جی آ گئی. دوسری بات آپ نے یہ کہہ دی کہ اگر آپ نے تنہائی ختم کرنی ہے جی تو اور خوف ختم کرنا ہے, دونوں چیزیں, تو قرآن سے جڑ جائیں آپ, قرآن سے جڑ جائیں, اللہ سے جڑ جائیں. جی جی ٹھیک ہے. اچھا, ویسے لاجک بھی بنتی ہے اس کی شیخ صاحب کہ جو بندہ اکیلا یا تنہا فیل کرتا ہوگا وہ ڈیفینیٹلی وہ آرٹیفیشل ڈپریشن اور اس طرح کی چیزوں میں جاتا ہوگا. اصل میں نظامی صاحب جو لوگ امریکہ میں یا کینیڈا میں, یو کے میں, اور یہ جو آسٹریلین اور یہ جو یورپین کنٹریز ہیں, جی جی, ان میں ہر تیسرا آدمی انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہے. ایسے ہی ہے. جی. میں اس کے لائیو جو ہے نا پرائیویٹ جو سیشن لیتا ہوں اس کے علاج کے, اور میں ہر روز کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن میں نے امریکہ کا کوئی سیشن نہ لیا ہو. اچھا, یہ خاتون ہے اصل میں امریکہ سے جی بلانگ کرتے ہیں نا, شادی ان کی ہوئی ہے, امریکہ میں رہ رہی ہیں. تو وہاں کے لوگوں کے جو ڈپریشن, انزائٹی, یہ ہر تیسرے انسان کو ہے. اور مجھے کیسے پتا ہے کہ میں لوگوں کے اس سلسلے میں ان کا رقیہ اور دم اور کاؤنسلنگ اس کے سیشن کرتا ہوں, روزانہ کرتا ہوں, اور وہ مجھے اس خاتون کی خواب میں نظر آ رہی ہے. اور اس کا حل اتنی تفصیل سے میں نے اس لیے بتایا ہے کہ پیغام ٹی وی کو سننے والے, اس کو دیکھنے والے, یہ پوری امریکہ, کینیڈا, یہ پوری دنیا بھر میں, پوری دنیا میں, تو جس کو یہ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو, وہ جس کو ہمارے تک رسائی نہیں ہے اپنی کسی پرابلم کی, تو وہ یہ ساری تفصیل سن کر اپنی پریشانی کا خود سلوشن نکال سکتے ہیں. بیوٹیفل بیوٹیفل. اللہ رب العزت اس کو خوف اور تنہائی سے نکالے اور اس کو سکون اور راحت عطا کرے. آمین. سر بات وہی ہے کہ آپ اللہ سے جڑ جائیں, قرآن سے جڑ جائیں, جی سنت رسول سے جڑ جائیں, تو پھر معاملات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے. سر وقت کس طرح گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا. آج ڈسکشن ایک اور موڑ کی طرف نکل گئی تھی, اور نعیم صاحب کافی دفعہ کہیں کان میں بولے ہیں لیکن وہ مجھے سمجھ نہیں لگی. لیکن اینی وے اچھا رہا, ملاقات اچھی رہی. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.
نبیل صاحب آپ تشریف لائے، آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ۔ لے جی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ گیا اور گفتگو کہاں سے کہاں گئی، اور جو چیزیں آج ہم نے نئی سیکھی بھٹی صاحب کے سیشن میں بھی اور شیخ صاحب کے سیشن میں بھی، ان چیزوں کو سیکھنے کے بعد ہم عملی طور پر جب اپنے پہ اپلائی کرتے ہیں تو پھر پازیٹیو چینج ڈیفینیٹلی نظر آتا ہے۔ اسی پازیٹیو چینج اور سوچ کے ساتھ آپ کو چھوڑے جائیں گے، اجازت لیں گے، پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔